کی وجہ سے اور دونوں کو برگیختہ کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ بات سامنے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب پہنچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابی دعوی الجاہلیہ وانا بین اظہرکم، تم لوگ اب اوس اپنے لوگوں کو بلا رہے ہیں، اپنے خاندان کو، خزرج اپنے لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جاہلیت کی پکار ہے کہ حق اور ناحق نہیں دیکھ رہے ہو اور پھر اسی پرانی روش پہ جا رہے ہو اور تم اپنے خاندان کو بلا رہے ہو. یہ جاہلیت کی پکار ہے. ہم ابھی موجود ہیں اور اسی میں تم لوگ دوبارہ پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مذمت کی. اسی لیے ہمیں آج ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ ہمارے اندر کوئی لڑائی ہو جائے، معمولی بات ہو جائے تو ہم اپنے ہی بھائی کی مدد کریں گے چاہے حق پہ ہو یا نہ ہو. اکثریت یہی ہے، اپنے ہی خاندان کی طرف رہیں گے حق پہ ہو یا نہ حق پہ ہو، ہے کہ نہیں. اپنے ہی بیٹے کے بارے میں ہم اسی کی طرف داری کریں گے چاہے میرا بیٹا ہی مکمل خطا کار ہو. یہ آج بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے. یہ ساری باتیں کیا ہے؟ جاہلیت کی باتیں ہیں. یہ ساری جاہلی تعصب ہے کہ ہم قبائل، خاندان، نسب، حسب و نسب کو دیکھ کر کے اس کی طرف ہو جائے. ہمیں دیکھنا کیا چاہیے؟ حق دیکھنا ہے. حق کی طرف جائیے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر وہ حق بات چاہے آپ کے خلاف ہو، لیکن حق بات کہیے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع میں تیسری بات کہی کہ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، اور کہا یہ سود، یہ جاہلیت کا سود، اسے بھی میں روند رہا ہوں، اپنے پیروں تلے کر رہا ہوں. اور سب سے پہلا سود جو میں معاف کر رہا ہوں اپنے چچا عباس ابن مطلب کا کر رہا ہوں. یعنی سود کا کی مذمت بیان کی اور سود کہا کہ قرآن کہتا ہے فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تم اپنی پونجی لے لو، اپنا اصل مال جو ہے لے لو، لیکن سود لینے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. سود لینے کا کوئی حق نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، اور سود کی حرمت قرآن میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، بڑی مذمت کی گئی ہے. اللہ اس کے رسول سے اسے جو ہے لڑائی قرار دیا گیا ہے، اسے بے برکتی بیان کیا گیا ہے اور اس کے بہت ہی زیادہ نقصانات بیان کیے گئے ہیں اور بہت ہی جو ہے اس کا گناہ یہاں تک کہ بیان کیا. کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، اس کی گواہی دینے والا، اس طرح سے تمام جو اس میں کسی بھی طور پر شریک ہو سارے کے سارے گنہگار ہوتے ہیں. سود کی حرمت اس طرح ہے. اس لیے ہمیں حق الامکان میرے دوستو سود کی جو ہے اس سے بچنا چاہیے اور سود لینے سے پرہیز کرنا چاہیے. جو ہے بلکہ مکمل طور پر ہمیں اسے اپنے جو ہے معاشرے سے اور سماج سے ختم کر دینا چاہیے. چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فاتقوا اللہ فی النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يؤذين فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا فاضربوهن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات جو فرمائی وہ عورتوں کے بارے میں فرمائی کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں بھی لوگوں کو نصیحت دی. یعنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور عورتوں کے معاملات میں اللہ کا ڈر اور خوف ہمیں رکھنا چاہیے. کسی قسم کی زیادتی، ظلم ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہوا ہے، اپنے نکاح میں لائے ہو اللہ کے امان کے ساتھ، اسی طرح امن و امان کے ساتھ انہیں، اور تم نے ان کے شرمگاہ کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے، نکاح کے ذریعے، کلمہ توحید کے ذریعے. اس لیے کہ ایک مسلمان کے لیے ایک مسلمان عورت سے شادی کرے گا، ایک مسلمان عورت مسلمان مرد سے شادی کرے گا. یہ آپ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک غلام بھی اگر وہ مومن ہے تو ایک مشرک مالدار سے وہ بہتر ہے. مشرک مالدار سے بہتر ہے. تو یہ کلمہ، یہ نکاح اور یہ لا الہ الا اللہ ہے، جس کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ توحید ہے، تم نے پڑھا تو مسلمان عورتوں کو تم نے حاصل کیا اور نکاح کے ذریعے سے ان کے شرمگاہ کو تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، اور تمہارے حقوق ان پر یہ ہیں کہ جس شخص کو تم ناپسند کرتے ہو اس کو تمہارے گھر میں نہ آنے. اگر آپ کو کسی شخص سے ناپسند کرتے ہیں تو اس سے بات نہیں کرنا، اس کو گھر میں نہ آنے دیں.
اور جو ہے اگر ایسا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسی صورت میں آپ اپنی عورتوں کو جو ہے آپ تنبیہ کر سکتے ہو, ان کے بستروں کو الگ کر سکتے ہو ان سے, اور انہیں ہلکی پھلکی مار مار کر انہیں ادب سکھا سکتے ہو, انہیں یہ بات سمجھا سکتے ہو, اس لیے کہ اس میں آپ کی بھی بھلائی ہے اور ان کی بھی بھلائی ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, اور ان کے لیے تمہارے اوپر بھی اسی طرح حق ہیں جیسا کہ تمہارے حقوق عورتوں پر ہیں جو ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اور بات ہے کہ مردوں کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں, مردوں کے بہت سارے حقوق ہیں عورتوں پر, اس میں کوئی شک نہیں, بہت سارے حقوق ہیں جس کا خیال ایک عورت کو رکھنا چاہیے. ہاں, اور ایک عورت اسی طرح مردوں کو جو ہے بھی اپنی عورتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور اسی پہ ایک بات بھی کہوں کہ آج دنیا کیا کہتی ہے کہ اسلام نے عورتوں پر بڑا ظلم کیا ہے, ایک پردے میں رکھ دیا, اختلاط سے منع کر دیا. میرے خیال سے دو ہی باتیں ہیں کہ ایک تو پردے میں رکھا تاکہ ان کی عزت و آبرو محفوظ رہے, یہ ہوس کے بھیڑیے ان کی طرف نظریں اٹھا کر نہ دیکھ سکیں, اور دوسری اختلاط سے تاکہ اپنی عزت و آبرو کو محفوظ رکھ سکیں. اختلاط یعنی مردوں کے ساتھ گھلنے ملنے سے, ان کے ساتھ کام کرنے سے, اور انہی کے ساتھ بات چیت جو ہے کرنے انہی کے ساتھ گھل مل کر تنہائی میں بات چیت کرنے سے, یا اس طرف جو ہے, یا وہ تمام چیزیں جو برائی کی طرف, بدکاری کی طرف, زنا کی طرف لے جانی ہے, وہ منع کی گئی. اسی بات کو لے کر کے آج جو دشمنان اسلام ہیں یا جن کے دلوں میں مرض ہے, جو شہوت کے بیمار لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے بڑا ظلم کیا عورتوں پر, بڑا. لیکن اسلام نے جو تقدس, جو مرتبہ, جو عظمت, جو احترام عورتوں کو دیا ہے, دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا, دنیا کے کسی مذہب نے. آپ دیکھ لیجئے کہ عورتوں کے بارے میں جو دین اسلام کا جو ہے حکم ہے وہ کسی اور دین میں آپ نہیں پائیں گے. آپ بچوں کی تربیت کی فضیلت, اولاد کی, خاص طور پہ بیٹیوں کی تربیت کی فضیلت کے بارے میں کیا فرمایا؟ 3 یا 2 کی آپ نے تربیت کر دی, آپ جنت کے مستحق ہو گئے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ایک ہی ہو 2 بچے, کہا ایک کی بھی تربیت آپ نے کر دی, اسے جوان کر دی, تو بھی آپ جنت کے مستحق ہو گئے. یہ آپ دیکھیں ماں کا تقدس کتنا رکھا ہے, ماں کا تقدس اسلام نے کتنا رکھا ہے. آپ دوسرے مذاہب میں چلے جائیے, یہ تقدس آپ نہیں پائیں گے. کیا والدین کی رضا کو اللہ کی رضا بتا دیا, اس اسلام نے والدین کی رضا کو اللہ کی رضا بتا دیا, اور کہا کہ تمہارے دین پر نہیں ہیں, تمہارے ساتھ ظلم و ستم بھی کر رہے ہیں, تمہیں گالیاں بھی دے رہے ہیں, تو بھی وصاحبہما فی الدنیا معروفا, تو تم اپنے دین کو نہ چھوڑو, شرک میں ان کی اطاعت نہ کرو, برائیوں میں ان کی اطاعت نہ کرو, لیکن دنیاوی جو حسن سلوک ہے اس سے تم منہ نہ موڑنا. یہ تقدس رکھا ماں کا, باپ کا یہ تقدس رکھا, بیوی کا تقدس ابھی ہم نے بیان ہی کیا, بلکہ آپ دیکھیں کتنا جو ہے لطیف, ہاں, اور کتنا لطیف جو ہے ثواب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, ایک امر بیان کیا کہ آپ پیار سے اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈال دیں, ایک پیس مٹھائی ڈال دیں, اس پہ بھی اجر ثواب کے مستحق. یہ تعلیم ہمیں دی ہے. کیوں؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں عورتوں کے متعلق بھی ہمیں نصیحت فرمائی کہ فاتقوا اللہ فی النساء, تم عورتوں کے بارے میں اللہ کا ڈر رکھو, عورتوں کے بارے میں اللہ کا ڈر رکھو ہمیشہ. اسی طرح عورتوں کو بھی جو ہے جو مردوں کے حقوق ان پہ ہیں ان کا مکمل خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات فرمائی کہ قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک اس کو تم پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. آج آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تب تو اس کا ثواب ملتا ہی ہے. ایک گھر پہ 10 نیکی آپ کو ملے گی, آپ 1-2 صفحے پڑھ لیں گے, آپ اس کی نیکیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کے علاوہ لیکن جو قرآن کے نزول کا اہم مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے. آپ کی تلاوت سے صرف قرآن کا
अहम मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा है। वो क्या है? कुरान को अल्लाह ताला ने फरमाया हुदल लिन्नास, हिदायत की। तो हिदायत आपको कैसे मिलेगी जब आप उसको समझेंगे नहीं? उसमें क्या लिखा है आपको नहीं मालूम है। हाँ, आज हम समझते हैं कि चलो हमने कुरान पढ़ लिया, हमारे शेख साहब ने भी इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू की थी शायद, हाँ, कि रमजान में कई कई खत्म हम करते हैं, कीजिए। हाँ, लेकिन मेरे दोस्तों उसका मकसद एक जो है उसकी एक फजीलत या उसकी जो बरकत है वो आपको हासिल हो रही है, लेकिन उसका जो नुज़ूल का अहम मकसद है वो हासिल नहीं होगा आपको। और जिस दिन आप कुरान को तर्जुमे के साथ, उसके मानी मफाहिम के साथ पढ़ना शुरू कर देंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको गुमराह नहीं कर सकती। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और ऐसे अहम मकाम पर फरमाया था कि दुनिया की कोई ताकत आपको गुमराह नहीं कर सकती। आज भी पढ़ना शुरू कर दें तो आपको वो नगीने, वो हीरे, वो हिकमत की बातें, दाइनाई की बातें, वो दलाइल, वो बराहीन है, वो बय्यिनात हैं, वो दलाइल हैं और शवाहिद हैं कि उनके बाद आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता। उसके बाद एक और बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि व अंतुम तसअलून अन्नी फमा अंतुम काइलून, कि मेरे बारे में सवाल किया जाएगा तुमसे तो तुम क्या कहोगे। ये बात गुजर चुकी है थोड़ी देर पहले जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब लोगों ने कहा था कि अल्लाह के रसूल हम गवाही देंगे कि आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, अमानत को अदा कर दिया और खैर खाही में कोई कमी नहीं रही। देखिए अल्लाह ताला को, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन जवाबदेही का कितना बड़ा एहसास है। आप नबी हैं, आप बख्शे बख्शाए हैं, आपके जन्नत में जाने के बारे में कोई शक है? कोई शक नहीं। इसके बावजूद अपनी जिम्मेदारी जो फराइज अल्लाह ने आप पर रखा था, डर है कि कल अल्लाह हमसे पूछेगा। तो जब सहाबा ने जवाब दिया अल्लाह के रसूल हम ये गवाही देंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ अल्लाह की आसमान की तरफ उठाया और फिर लोगों की तरफ गिरा करके कहा अल्लाहुम्मा शहद, 3 बार फरमाया कि अल्लाह तू गवाह हो जा कि मैंने सब कुछ पहुंचा दिया, तू भी गवाह और ये भी गवाह। ऐसे ही हमें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अल्लाह ने जो फराइज हमारे ऊपर रखे हैं, जो वाजिबात हमारे ऊपर रखे हैं, जो आमाल हमें करने हैं, जो इबादत हमें करनी है, जो जिम्मेदारी हमारी है, उस जिम्मेदारी के बारे में हमें जो है डरना चाहिए। कल अल्लाह ताला हमसे भी सवाल, एक नबी डर रहा है, अफजलुर रसूल डर रहे हैं कि कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा और हमसे हजारों गलतियां हो रही हैं, लेकिन हमें कल के दिन अल्लाह के सामने खड़े होने का और जो है गिरफ्त का या सवाल का डर नहीं हो रहा है। इस बात को, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात हमारे लिए इस बात की अलामत इशारा है कि हम सबको इसके बारे में डरना चाहिए। और उसके बाद में यौमुन नहर के दिन, अब मैं कुछ मुख्तसर कर रहा हूँ, यौमुन नहर के दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह का अहम खुतबा दिया। और उस खुतबे की सबसे अहम बात ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसी बात को दोहराया जो मैंने इब्तिदा में कहा। क्या? वही कि हमारे जो है हमारा खून, हमारे जो है माल, हमारी इज्जत व आबरू एक दूसरे पर कितना मुकद्दस और मुहतरम है, उसी बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे खुतबे में दोहरा दिया। लोगों को बता चुके थे आप, लेकिन आप गौर करें दूसरी बात दोहराने का क्या मकसद? उसकी अहमियत को बताना था कि ये भूल ना जाएं आप, ये बड़ी अहम चीज है। दूसरे खुतबे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी चीज को दोहरा दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि लोगों वसतलक़ौन रब्बकुम फयसअलुकुम अन अमालिकुम, बल्कि उसके बाद आपने फरमा दिया कि तुम अपने रब से मुलाकात करोगे। लोगों ऐसे नहीं छोड़ दिया, मुलाकात करोगे और तुम्हारे आमाल के बारे में तुमसे सवाल अल्लाह ताला करेगा। ये आप अपने अलविदाई खुतबे में कह रहे हैं, इसलिए इसकी अहमियत को समझिए कि हम ऐसे ही नहीं हैं। वला तुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम फवरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन, कहा अल्लाह जरूर बाजरूर जो है अपनी नेमतों के बारे में, जो नेमतें दी हैं उसके बारे में जरूर सवाल करेगा। और फरमाया ला तर्जिअन बादी कुफ्फारन यदरिबु बअदकुम रिक़ाब बाद, और कहा मेरे बाद तुम एक दूसरे की तकफीर करना, कुफ्र करना, एक दूसरे की लड़ाई करना, एक दूसरे की गर्दनें मारना, खून बहाना, दोबारा पहले बता चुके हैं, लेकिन दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बहुत बड़ा फसाद और फितना है, इसमें अपने हाथ को ना रखना, जुल्म और सितम की तरफ हाथ को ना बढ़ाना, बल्कि उसी तरह कह देना कि जिस तरह क्या
آدم علیہ السلام کے حابیل نے قابیل سے کہا تھا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں ہاتھ دوں گا، ایک کلمہ کو، یہ حتی الامکان اس سے ہمیں بچنا ہے جو ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہوگا، الا لا یجنی جان الا علی نفسہ، جو ظلم کرے گا، کسی کا قتل کرے گا، کوئی گناہ کرے گا، کوئی بدکاری کرے گا، تو اس کی پوری ذمہ داری اس شخص پہ ہوگی۔ اس کا باپ کا ذمہ دار بیٹا نہیں، بیٹے کا ذمہ دار باپ نہیں ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی کسی دنیا میں بھی نہیں اٹھائے گا، آخرت میں بھی نہیں اٹھائے گا۔ اسی لیے ہم جو دوسروں پر ٹیک لگا لیتے ہیں نا کہ فلاں کے مرید ہو جائیں ہمارا بوجھ اٹھا لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے کا بھائی، وہی پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے بھائی، آپ نہیں چاہتے کہ آپ پر کوئی ظلم کرے تو آپ بھی کسی پر ظلم نہ کریں، آپ بھی کسی کی غیبت نہ کریں، آپ بھی کسی کا حق نہ لیں، اور یہی معاملہ سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو یہ ہے ایک مسلمان کی پہچان اور اس کے ایمان کی علامت کہ اپنے لیے وہی پسند کرو، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسرا، اور کچھ باتیں ہیں لیکن مختصر کر رہا ہوں میں، تیسرا خطبہ جب تقریباً آپ نے 12 ذی الحجہ مینا میں جب آپ تھے اس وقت آپ نے دیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کی طرف اشارہ تھا، وداع کی طرف، لعلی لا القاکم بعد بہذا، کہ لوگوں سنو، ہو سکتا ہے میں اس کے بعد تم سے ملاقات نہ کر پاؤں۔ اور اس کے بعد میں پھر وہی حدیث جو پہلی میں نے بیان کی میرے دوستو، یعنی 3 خطبے آپ نے حجۃ الوداع میں دیے، تینوں خطبوں میں آپ نے وہ حقوق کی جو باتیں ہیں، وہ جو ایک دوسرے کے خون بہانا، لڑائی کرنا، ظلم و ستم کرنا، لوٹ گھسوٹ کرنا، عزت و آبرو پر دست درازی کرنا، یہ تینوں بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یاد دہانی کرائی، 3 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یاد دہانی کرائی، اور یہ بھی فرمایا وَلِيُبَلِّغْ أَدْنَاكُمْ أَقْصَاكُمْ، تم میں جو ہم سے قریب ہے وہ دور والے کو پہنچا دے، جو اس مجلس میں حاضر ہے وہ جو یہاں نہیں ہے غائب کو پہنچا دے۔ یعنی یہ اہم باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے اور کہا کہ لوگوں اس بات کو لوگوں کو پہنچا دے، اس بات کو آج ہم نے بھی یہ بات آپ کو پہنچا دی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ تو ہم سب کو مستطیع بنا اور بار بار اپنے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، حج اور عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، دین کے تمام امور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے اندر اخلاص عطا فرما، اللہ تو ہم سب کی حفاظت کرنا، اللہ تو ہم سب کے حقوق کی حفاظت فرما، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے مال جو ہے اور ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ دنیا میں ہم کو عزت، آخرت میں جنت نصیب فرما۔ اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اللہ تو اسلام مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اللہ تو اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔